حسنہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں HITV پروگرام ملاحظہ رپورٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے پروگرام میں میرا ٹاپک ہے احتجاجی سیاست نامنظور۔ ناظرین، مظاہروں نے تاریخی طور پر شہریوں کو عدم اطمینان کا اظہار کرنے اور تبدیلی کی وکالت کرنے کا ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ اگرچہ احتجاجی مظاہرے سماجی انصاف اور سیاسی اصلاحات کے لیے مؤثر اوزار ہو سکتے ہیں، لیکن بار بار کے احتجاج افراد، برادریوں اور مجموعی طور پر قوم کو بھی منفی طور پر متاثر کر سکتے ہیں۔ پرامن احتجاج کے حق سے کسی کو انکار نہیں، مگر ان میں تشدد اور توڑ پھوڑ کی اجازت کوئی بھی ملک نہیں دیتا۔ پاکستان میں مظاہروں کے موجود منظرنامے کو سمجھنے کے لیے تاریخی تناظر پر غور کرنا ضروری ہے۔ 1947 میں اپنی آزادی کے بعد سے پاکستان کو سیاسی عدم استحکام اور شہری بدامنی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ قابل ذکر احتجاجی تحریکوں میں 1977 کی حکومت مخالف مظاہرے، 2007 کی وکلا کی تحریک اور 2014 کے پاکستان تحریک انصاف PTI کے مظاہرے شامل ہیں۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف پاکستان نیشنل الائنس کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شہری بدامنی کس طرح سیاسی ڈھانچے کو غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہروں نے معاشرے کو مزید پولرائز کیا اور مستقبل میں بدامنی کی بنیاد رکھی۔ وکلا کی تحریک پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم لمحہ تھا، جس کا مقصد چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی اور بالآخر جمہوریت کی بحالی کا باعث بننا تھا۔ تاہم ان مظاہروں نے گہری سماجی تقسیم اور ادراجاتی کمزوریوں کو بھی بے نقاب کیا۔ عمران خان کی قیادت میں 2014 کے مظاہروں کے نتیجے میں نمایاں عدم استحکام اور ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم ہوئے۔ شہری احتجاج خاص طور پر کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں دیہی آبادیوں کے ساتھ روزی پیدا کر سکتے ہیں، جو مسائل سے الگ تھلگ محسوس کر سکتے ہیں، ناراضگی پیدا کر سکتے ہیں اور معاشرتی فریکچر کو گہرا کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد اور لاہور جیسے شہروں میں بار بار ہونے والے مظاہرے اکثر تشدد میں بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2017 کے فیض آباد دھرنے کے دوران مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں اموات اور زخمی ہوئے، جس سے مظاہرین اور پولیس دونوں کے درمیان جارحانہ حرب معمول پر آ گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بار بار ہونے والے پرتشدد تصادم کمیونٹیز کو جارحیت کے خلاف بے حس کر سکتے ہیں، جس سے ایک ایسی ثقافت کو فروغ ملتا ہے جس میں جارحانہ احتجاج کے ہتھ کنڈوں کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ یہ معمول پر آنا تشدد اور تنازعات کے چکروں کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں رہنا جہاں احتجاج عام ہو، بہت سے باشندوں کے لیے دائمی تناؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ غیر یقینی صورتحال اور ممکنہ تشدد کا خوف خاص طور پر کمزور آبادیوں جیسے بچوں اور بزرگوں کو متاثر کر سکتا ہے، جو اس طرح کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ پاکستان میں پہلے سے ہی محدود ذہنی صحت کا بنیادی ڈھانچہ بار بار مظاہروں سے جاری تناؤ سے مغلوب ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ذہنی صحت کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر مزید دباؤ پڑتا ہے۔ مظاہروں کے نتیجے میں اکثر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تصادم ہوتے ہیں، جو شہریوں میں عدم اعتماد کا احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ جب مظاہروں پر پولیس کا رد عمل سخت ہوتا ہے تو یہ اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والا محافظ نہیں بلکہ مخالف ہے۔ بار بار احتجاج خاص طور پر بڑے شہری علاقوں میں عارضی یا مستقل کاروبار بند ہونے کا باعث بن سکتے ہیں۔
مثال کے طور پر اسلام آباد میں 2014 کے دھرنے سے مقامی کاروبار کو کافی نقصان پہنچا، جن میں سے بہت سے ناکے بندی اور تشدد کی وجہ سے کام کرنے سے قاصر تھے۔ مسلسل مظاہروں سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال صارفین کے اعتماد کو کمزور کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ خرچ کرنے کے بجائے بچت کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں مجموعی معاشی سرگرمی میں کمی آتی ہے۔ بار بار شہری بدامنی غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھی روک سکتی ہے، کیونکہ سرمایہ کار عام طور پر مستحکم ماحول چاہتے ہیں۔ پاکستان کا یہ تصور معاشی نمو اور ترقی کو روک سکتا ہے۔ احتجاج سیاحت کی صنعت کو بہت زیادہ متاثر کر سکتا ہے، جو معاشی ترقی کے لیے اہم ہے۔ بار بار بدامنی سیاحوں کو روک سکتی ہے، جس کے نتیجے میں سیاحت پر انحصار کرنے والے کاروباروں کو معاشی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خاص طور پر تاریخی طور پر امیر شہروں جیسے لاہور اور اسلام آباد میں سرگرمیاں جمود کا شکار ہو سکتی ہیں۔ حکومت اکثر مظاہروں کو سنبھالنے کے لیے کافی وسائل مختص کرتی ہے اور دیگر ضروری اور بنیادی امور پس پشت رہ جاتے ہیں۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد املاک کو پہنچنے والے نقصان اور تعمیر نو کے اخراجات قومی بجٹ پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2017 کے فیض آباد دھرنے کے نتیجے میں صفائی اور نقصان پر قابو پانے کے لیے کافی مالی وسائل کی ضرورت تھی۔ طویل احتجاج عوامی صنعتوں، خاص طور پر ریٹیل اور خدمات میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ حکومتی معاشی پالیسیوں کے خلاف 2019 کے مظاہروں کے نتیجے میں ملازمتوں میں کمی واقع ہوئی، کیونکہ کاروبار کو صارفین کی سرگرمی میں کمی کے ساتھ جدوجہد کرنا پڑی۔ پاکستان میں بہت سے افراد غیر رسمی شعبے میں کام کرتے ہیں، جو خاص طور پر مظاہروں کی وجہ سے ہونے والی رکاوٹوں کا شکار ہیں، جس سے بدامنی اور بگڑتی ہوئی غربت اور معاشی عدم استحکام کے دوران مزدوروں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بدامنی کی مسلسل حالت سیاسی بندش کا باعث بن سکتی ہے، جو حکومت کو ضروری اصلاحات کو نافذ کرنے سے روک سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پی ٹی آئی کے مظاہروں کے دوران اہم قانون سازی کے اقدامات رک گئے، کیونکہ احتجاج کو سنبھالنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اگر شہری یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج بامعنی تبدیلی کا باعث نہیں بنتا ہے، تو وہ سیاسی عمل سے مایوس ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں وقت کے ساتھ ووٹرز ٹرن آؤٹ اور شہری شمولیت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ جاری مظاہرے طاقت کا خلا پیدا کر سکتے ہیں، جس کا انتہا پسند گروہ استحصال کر سکتے ہیں۔ سیاسی بدامنی کے بعد بنیاد پرست دھڑوں کا عروج تشویشناک ہے، کیونکہ یہ گروہ حمایت حاصل کرنے کے لیے سماجی شکایات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سیاسی نظام سے مایوس نوجوان انتہا پسند گروہوں کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ مظاہروں کو غیر مؤثر سمجھتے ہیں۔ پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے موجودہ مظاہرے اور مزید مظاہروں کے اعلانات اس جاری رجحان کا حصہ ہیں، اور بظاہر ان کا مقصد ریاست اور اس کی عوام کے لیے پریشانی پیدا کرنا ہے۔ یہ مظاہرے پاکستان اور آزاد جموں کشمیر میں معیشت، تعلیم، سیاحت، صحت کی دیکھ بھال، امن و امان اور مجموعی امن کو کمزور کرنے کے لیے ترتیب دیے گئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ شہریوں کو درپیش بنیادی مسائل کو حل کرنے کے بجائے کچھ نام زیادہ رہنماؤں کے ذاتی مفادات پر مرکوز ہیں۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ طویل عرصے سے اس کے رہنماؤں کے ذاتی مفادات سے داغدار ہے، جس سے عوام میں مایوسی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ شہریوں کو لگتا ہے کہ سیاستدان قوم کی ضروریات پر اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں اس ذاتی مفاد کی جڑیں ملک کی ہنگامہ خیز تاریخ سے مل سکتی ہیں۔ ملک کو اہم سیاسی عدم استحکام اور بدعنوانی کے اسکینڈلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں ذاتی عزائم اکثر عوامی خدمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
سیاسی خاندانوں نے جڑ پکڑ لی ہے اور ایک ایسے نظام کو فروغ دیا ہے جہاں خاندان اور پارٹی کے لیے وفاداری ووٹروں کے لیے جواب دہی سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بہت سے احتجاجی رہنما ملک کو غیر مستحکم کرنے اور ذاتی مفادات یا دشمن کے ساتھ منسلک ایجنڈوں کے لیے اس کے عمل کو کمزور کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے ان عناصر کو مسترد کر دیا ہے اور لوگ تمام ریاست مخالف دھڑوں اور ان کی نام نہاد قیادت کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔